اب مزید شاہ صاحب نے فریدی صاحب پہ کچھ نئے سوالات کر دیے، نئے معارضات پیش کر دیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم فریدی صاحب سے اس کا جواب بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کلپ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، اب شاہ صاحب ایک نئی ڈگر پہ چل پڑے ہیں اور نئے سوالات لے کر آ گئے ہیں، پرانے معارضات کا کوئی جواب نہیں، اور لفظ من کے اوپر ایک نئی بحث لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طلحہ صاحب، علوی صاحب، علامہ چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب اب فرار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، بھاگ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اب سوشل میڈیا پر نہیں آؤں گا۔ اچھا، صحیح۔ ہاں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں براہ راست کروں گا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کا گھر ہے، جب آپ کا دل چاہے تشریف لے آئیں، صحیح، ہم آپ کے لیے آنکھیں فرشرہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان اداروں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی ادارے سے سلام دعا نہیں کی۔ صحیح۔ چند ماہ پہلے ایک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا مصداق ایک مولوی آیا، وہ گڑیں گڑیں کرنے لگ گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر۔ تو میں نے اس کا معقول سا جواب دیا کہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ اچھا، وہ چونکہ اس پارٹی کا تھا، نسبیت کا، وہ تو اس نے شور شرابہ ڈالا، ہم یہ کریں گے، مینار پاکستان آؤ، فلاں آؤ، فلاں آؤ۔ اس چیز کا خود انہوں نے نوٹس لیا ہے، پولیس نے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، میں تو اپنے گاؤں میں اپنی کھیتیوں کو پانی لگا رہا تھا، تو مجھے ایک پولیس آفیسر جو ہیں، غالباً ایڈیشنل آئی جی ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تو میرے تو 2 دن پانی کے ہیں، پانی لگا کر پھر ہی بات کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے ہم 2 دن انتظار کر لیں گے۔ چلے گئے ہم، وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں، آپ نے کہی ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیے، یہ نقص امن پیدا کرتی ہیں اور الحمدللہ میں کرنے نہیں دیتا۔ پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بک بک کی، تو میں نے عرفان ابی طالب جواب کی صورت میں پیش کی، تو ان کی ساری سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ یہ چونکہ فنڈڈ ہیں، صحیح، فارن فنڈڈ ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نقص امن پیدا ہو، صحیح، تو ہم یہ کرنے نہیں جاتے، ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ ہمارا خمیر ضمیر یہیں کا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر زبان درازی کی، تو ہم نے عصمت زہرا پیش کر دی۔ پھر انہوں نے، یعنی یہ نقص امن پیدا کرنے کے لیے اشتعال پیدا کرتے ہیں، شیعہ سنی کے درمیان جو ہے نا ایک ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب اللہ انہوں نے، مفتی منیب صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، شیخین پر افضل مانتا ہے، وہ دال ہے، مدل ہے، سنت سے، اہل سنت سے خارج ہے، اور اس کے طریقت مردود ہے، اس کی فلاں شے مردود ہے، فلاں مردود ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی وغیرہ۔ اب یہ ایک اشتعال پیدا ہوا جو مولائی لوگ تھے ان کے درمیان، میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، وہ فتویٰ میرے پاس آیا، تو ہٹ لسٹ پر تو ہم ہی تھے، جی جی، یہ کدو اور کو ساتھی، تو میں نے فتوے کا جو ماخذ ہے وہ دیکھا، وہ مطلب القمرین تھی، اللہ حضرت علیہ رحمہ کی۔ میں نے اس کا 15 مرتبہ اس کا اسٹڈی کی مطالعہ کیا، پھر اس کو میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب القمرین یہی معیار ہے، مبلغ علم یہی ہے اگر تفضیل شیخین میں، تو یہ تو ایک بہت بڑی دھمکی ہے حکومت کو۔ صحیح ہے۔ پھر میں نے الحمدللہ اس پر انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین پر کے حوالے سے اس کا میں نے معارضہ دے دیا، اس کی کئی مجلد جو ہے نا اس کی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اب یہ بخلا گئے، صحیح، ٹمک ٹوئیں مارنے لگے۔ ایک مولوی صاحب تھے پنڈی کے یا اسلام آباد کے غالباً، شادلی صاحب، انہوں نے کچھ صفحے کالے کیے، صحیح، تو پھر میں نے اس کا رد کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شور شرابہ ڈالا، پہلے یہ ہمارے لوگوں کو تفضیلی کہتے تھے، اب یہ لوگ بیچارے خاموش ہو گئے، برداشت کر گئے، بھی کوئی بات نہیں، تفضیلی کو گالی تھوڑی ہے۔ یہ آگے بڑھے اشتعال دینے کے لیے، پھر شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے بزرگ سادات اہل سنت کے جو جی جی، ان کو پھر رافضی کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے اس ایڈیشن آئی سے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو اگر اشتعال پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے جو بندیوں کو کافر کہا اور انہوں نے ان کو جوتیاں ماری، ان کا اسلام سیدھا ہو گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہابیوں کو کافر کہا، پھر انہوں نے بھی تھپڑ مارے، سمجھا گی نا۔ تو پھر اب شیعہ بھی تکڑے تھے، ان کے گلے بھی نہیں پڑ سکتے تھے،
ان کو شوربے کی ضرورت تھی کہ کوئی اشتعال انگیزی پیدا کریں، لوگوں کو مشتعل کریں اور ہمارا شوربہ بنے. تو میں نے وہ شوربہ بننے نہیں دیا. صحیح. میں نے انوار الثقلین لکھی اور ساتھ وہ زمین مجات بھی لکھے، اور ساتھ وہ کیا نام ہے کتاب سنی کتب حدیث کی شیعہ رافضی راوی 16,000 وہ میں نے حدیثیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں. صحیح. یہ نقص عمل پیدا کرتے ہیں، میں پیدا نہیں کرنے دیتا. اس پر مشتعل ہوگی پولیس. یہ سامنے بیٹھے تھے سارے لوگ، صحیح. مفتی آئے ہوئے تھے جناب اللہ، بڑے بڑے ان کے وہاں پولیس جو آئی جی آفس تھا، یہ ایڈیشنل آئی جی آفس تھا. میں اکیلا تھا. مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ مولوی بدماش بھی ہیں. ہاں تو لیکن چونکہ وہ پولیس نے مداخلت کی، پھر پولیس نے ان پر جناب ایف آئی آریں دیں. حالانکہ میں اس ایف آئی آر میں نہ مدعی نہ مجھے پتا. پھر پولیس نے ان کا تعاقب کیا. یہ دم دبا کر لوبڑی کی طرح ایسے چھپے، آج تک نہیں ملے. صحیح. شاہ صاحب اصل میں وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی کردار ہے. اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. مجھ سے تو پولیس نے میرا موقف پوچھا بھی، آپ سے یہ کیوں الجھتے ہیں؟ میں نے کہا بھی یہ شرارت کرتے ہیں، میں کرنے نہیں دیتا. اب شاہ صاحب نے وہ ٹھیکہ لے لیا شرارت کا، اب ان کی چلی نہیں. صحیح. شرارت ان کی چلی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ شاہ صاحب کا مبلغ علم اس انداز کا نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے. شاہ صاحب ویسے جھوٹ میں نا بڑے ماہر ہیں، لیکن وہ جھوٹ میں بھی پکڑے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب انہوں نے میرے متعلق کہا کہ آپ نے علامہ سیوطی کے بارے میں جناب اللہ جھوٹ کہا جی، فلاں فلاں. آپ کو یاد ہوگا قبلہ کہ پہلے پروگرام میں ہم نے جو معارضہ جات دیے تھے علمی، جی جی، ان کا ایک بھی ان کے پاس نہ جواب تھا، نہ ہے، نہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہم نے یہی کہا تھا نا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک حرف دے دو بطور نص جو تمہارے جعلی مفاضلے پر بطور دلیل مؤثر ہو، تو قیامت تک ان کو چیلنج تھا، نہیں دے پائے. صحیح. ایک حرف. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آیات قرآن کی تحریف کی صحیح جنب والاتقا سے، مانوی تحریف. میں نے وہ تعاقب کیا کہ 17 سال کے فاصلے پر 2 صورتیں نازل ہوتی ہیں الگ الگ عنوان اور مضامین پر، اور الگ الگ ان کے مقاصد ہیں، مدعا ہے، نفس مضمون ہے، اور طرز تکلم اور ربط کلام کی. یہ ساری ان میں سے کہیں بھی مفاضلے کا کوئی تصور تک امکان بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جعلی منطق استعمال کی ارسطو کی. تو ہم نے ارسطو کو بھی ادھیڑ دیا الحمدللہ. بھئی مقدمات نتیجہ اگر درست ہوں گے تو نتیجہ درست ہوگا. بالکل. ہم نے ان کے مقدمات کو چھلنی کر دیا. اب نتیجہ بے نتیجہ ہو گئے. پھر انہوں نے گلہ کیا کہ ہمیں ارسطو کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم نے ان کو رسول مانا ہے. بھئی رسول ہی تو مانا ہے. صحیح ہے. اگر آپ خدا کے سادہ اسلوب کلامی الہی کو مانتے تو اس پھڈے میں نہ پڑتے. یہ نبوت کی سادہ تشریحات کو مانتے تو اس پر نہ پڑتے. آپ کا اعتماد نہ نبوت پر ہے نہ خدا پر ہے. ارسطو کو آپ نے وہ ٹائٹل دے کر یہ نتیجہ نکالے. پھر آپ نے جزئی مشخص کا بھی جناب دھڑلہ نکال دیا. وہ بھی آپ کو نہیں آئی، اس کی تعریف بھی نہیں آئی، منطق سے بھی آپ فیل ہو گئے. ہم نے دوسرا معاوضہ یہ پیش کیا تھا کہ جو نتیجہ آپ نکالتے ہو جعلی آیات حجرات اور آیات لیل سے، اس پر دلیل دے دو کہ وحدہ لا شریک جو علیم بذات الصدور ہے، اس نے بھی کبھی کوئی سوچا تک ہے صحیح اس مفاضلے کا؟ کوئی دلیل دے دو، کوئی ایک حرف دے دو، نصی دلالت دے دو. وہ بھی کوئی نہیں، اس میں بھی ناکام. اور یہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے. ان کی پچھلے آباء و اجداد بھی تشریف لے آئے تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، پھر میں نے کہا تھا کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کھول کر بیان کرو جو نازل ہوا ہے. جی جی. تو اس پر بھی یہ قیامت تک نہیں ثابت کر سکے نہ کر سکتے ہیں کہ حضور نے نصاً کسی ایک لفظ کی تشریح تفسیر میں بحیثیت نبی یہ فرمایا ہو کہ اس کا یہ معنی ہے، تفصیل کا مفاضلہ کیا ہو، یہ بھی نہیں. صحیح. پھر ہم آگے بڑھے کہ اصحاب رسول میں سے وہ 3 منابع تھے نا علم کے، قرآن، سنت اور اصحاب رسول.
تو تینوں منابع میں ایک بھی کسی منبع پر سے یہ ایک عرب بھی ثابت نہیں کر سکے اور الحمدللہ نہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ مذہب جعلی ہے، میں نے یہ کہا تھا۔ تو جعلی بات نہ خدا کرتا ہے، نہ رسول کرتا ہے، نہ اصحاب رسول کرتے ہیں۔ واہ، پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، ابھی تو اس پر میری گفتگو محفوظ ہے، کہ یہ سازشی مذہب ہے، صحیح، اس کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، یہ اس کی واہ حقیقت واہ واہ واہ، ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ گواہ اس بات کے کہ اس پر بھی کوئی انہوں نے تفصیل میں بات نہیں کی۔ بالکل ایسی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سید النب والاتقاء میں جو ہے نا جی، ابو بکر صدیق ہی مقصود ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں لے آئے الف لام عہد کا، تو ہم نے پیچھے بھی دکھا دیا ایک عہد کا پیچھے بھی موجود ہے۔ جی جی، تو قرآن کریم کا نظم سارا جو ہے وہ محرف ہو جاتا ہے ان کے اس ڈرامے پر، صحیح، مقصدیت ہی ہو جاتے ہیں، تو نزول قرآن ہی وہ کا مدعا ہی فوت ہو جاتا ہے ان کے اس ڈرامے پر۔ اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب تو ان کو آتا ہی نہیں تھا، نہ ہے نہ یہ کبھی دے پائیں گے۔ اب انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ اللہ یؤتی مالو یتزکا کا مصداق ابو بکر ہیں، صحیح، علی کے پاس مال نہیں ہے، اہل بیت کے پاس مال نہیں ہے، تو الحمدللہ پھر فقیر نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور میرا ہاتھ ان کی انتڑیوں تک چلا گیا، واہ، میں نے ان کی انتڑیوں سے آندروں سے وہ نکالا مال جو اہل بیت کا تھا، جو ہضم کیا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہڑپ کیے کر کے بیٹھے تھے۔ بھائی جو شخص 10,000 درہم پیش کرے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، نستاس غلام دے، وہ اتقا کا معنی ہے، اور جس کا اتنا سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوا ہو، جس نے رسالت کو غنی کیا، ہاں ہاں، جس نے امت کی کفالت کی وغیرہ، وہ میں نے کتاب لکھ ماری اقتصادیات اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم۔ تو اس سے یہ بکھلا گئے کہ اب ہمارے اندر تو رہا کچھ نہیں، جو ہم نے ہضم کیا تھا مال وہ سارا فریدی صاحب نے نکال کر سامنے کر دیا ہے امت کے، اب وہ مال والا ڈرامہ بھی نہیں چلا۔ صحیح، اب شاہ صاحب اپنی بے شرمی کو چھپاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں زہرا کا لال ہوں، ہاں ہاں، جی جی، بڑا بے شرم ہے یہ شاہ، صحیح، غیرت تو ان کی پہلی کوئی نہیں تھی۔ بھئی تو زہرا کا لال ہے تو تیرا خون نہیں کھولتا جب تیری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور یہ ان کی ساری تاریخ سیاہ ہے، چونکہ ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ یہ میرا ماٹو ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس پر میں پورا مطالعہ دوں گا امت کو۔ صحیح، ہاں، اب جب دیکھو میں نے ان کو پچھلے اس ولاگ میں کہا تھا کہ شاہ صاحب اگر آپ زہرا کے لال ہیں تو نانی اماں پھر آپ کی حضرت خدیجہ بنی، ان کا مال آپ کیوں ہضم کر گئے؟ کر گئے، کدھر گیا ہے؟ صحیح، میں نے یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ یہ نہ زہرا ان کی ماں ہے نہ حضرت خدیجہ ان کی نانی ہے۔ ان کی نانی کون ہے؟ صحیح ہے، عاقرۃ الاقباط، ہاں، جگر خارہ ہند، زوجہ ابی سفیان، وہ ان کی نانی ہے۔ اس لیے اگر اصل یہ سید ہوتا، زہرا کا بیٹا ہوتا، تو نانی کا وہ مال جو قرآن کی نص میں موجود ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، بالکل قرآن کے اندر اس کا تقدس موجود ہے۔ اور اتنا ہے، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں کہ میرا مال درموں میں تھا، ان کا دیناروں و شرفیوں میں تھا۔ جب میں ان کے مال کو نکالتا ان کے مخزنوں سے تو اتنا ڈھیر لگ جاتا کہ دوسری طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ یعنی 10,000 درہم کے عوض انہوں نے اپنی نانی کا، جو نانی بنتی نہیں ان کی، ڈکے سے بنائے بیٹھے ہیں۔ جس کو اپنی ماں کا حیا نہیں، نانی کا حیا نہیں، جو قرآن کی آیات میں منصوص ہیں حرمتیں، اس بے حیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح، جس کو ماں کا حیا نہیں، ہمارا کیا حیا ہوگا؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ صحیح، تو قبلہ اس وقت، یعنی میں اس لیے تھوڑا سا اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ گفتگو کا ربط جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ اب نانی کا مال ہضم، حضرت ابو کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، اتنا بڑا جھوٹا آدمی اور مکار آدمی، علی کا جو بیٹا ہے، علی تو یہ کہتے ہیں ابا طالب نسبت المستجیری وغیث المحول ونور الظلامی،
بابا ابو طالب علیہ السلام اتنا مال صرف کرتے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر، کہ جس طرح تیز دھار موسلا دھار بارش جو ہے برستی ہے، بادل برستے تھک جاتے ہیں، بابا دیتا نہیں تھکتا تھا۔ واہ وہ دادے کا مال بھی ہضم، نانی کا مال بھی ہضم، اہل بیت کا سارا مال ہضم۔ تو الحمدللہ فقیر نے منہ میں ہاتھ ڈال کر انتڑیوں سے میدوں سے وہ مال نکال کر امت کو دکھا دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہضم کر پائیں گے، لیکن بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ بے شرم ایک طرف وہ 10,000 درہم رکھتا ہے اور دوسری طرف سارا سرمایہ اہل بیت کا۔ اب یا تو اس کو گنتی نہیں آتی، جاہل ہے، صحیح، تو یا اس کو قرآن نہیں آتا، یہ اجہل ہے، یا اس کو ماں کا حیا نہیں، بے شرم ہے، نانی کا حیا نہیں، بے غیرت ہے، کوئی نہ کوئی صورت اس کے اندر ہے جو اس کی خمیر میں ہے۔ صحیح، تو کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کو، تو امت ساری جان گئی ہے کہ شاہ فراڈی ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں مجھے۔ لیکن چلیں، میں ذاتیات پر بات نہیں کرتا، میرا وقار نہیں اجازت دیتا۔ اب انصاف کی بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نصاب لے آئیں، صحیح ہے، اس پر فیصلہ کر لیں۔ جو ایثار و وفا میں اہل بیت نے دیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور جو شیخین نے دیا اس کو۔ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ 3% بھی ثابت کر دیں کہ ان کے مد مقابل یہ نصاب بنتا ہے تو میں موقف سے دستبردار ہو جاؤں گا، صحیح ہے، جتنا اہل بیت نے نصاب دیا سروں کا۔ ہاں، اب اس کی بے شرمی دیکھو نا، یہ بے شرمی کے جاہل تو ہے ہی ہے، بے شرمی کی انتہا پر ہے کہ ایک طرف رکھتا ہے 10,000 درہم اور نستاس غلام، اور پھر اس کا مفاضلہ کرتا ہے حضرت جعفر طیار کے کٹے بازوؤں سے، ہائے 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 ہائے، ہوئے ہوئے ہوئے، اور پھر اس کا مفاضلہ کرتا ہے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے کٹے ہوئے جگر سے، چھلنی وجود سے، ہوئے ہوئے جو اس کی نانی نے وہ چھلنی کیا تھا۔ وہ اس طرف نہیں آتا چونکہ وہ ننہال ہے نا جی۔ صحیح بات ہے، جی جی، اچھا جی قبلہ۔ اس کے بعد جب ہم نے ان کے سارے معارضے دیے، کسی ایک بھی معارضے کا جواب بلکہ ذکر تک نہیں کیا۔ بالکل بالکل، ضابطہ یہ ہوتا ہے جو سوال اٹھایا جائے اس سوال کو من و عن نقل کر کے اس کا جواب دلیل سے دیا جائے۔ صحیح، تو شاہ صاحب کو نہ ضابطے کا پتہ نہ دلیل کا پتہ۔ اب دیکھیے نا جی، انہوں نے مجھ پر ایک جھوٹ بولا، چونکہ جھوٹ بولنے میں شاہ صاحب بڑے ماہر ہیں۔ کہنے لگے جی میں نے سیوطی پر جھوٹ بولا جی۔ میں نے کیا بولا تھا سیوطی پر جھوٹ؟ یہ سیوطی کی کتاب میں نے دکھائی تھی، اس کو در منصور کہتے ہیں۔ جی جی، میں نے کہا تھا شاہ صاحب آپ پڑھیں سیوطی کو، اور اس میں یہ بات لکھی تھی، میں نے پوری سند پڑھ کے سنائی تھی، ٹھیک ہے؟ جی جی، کہا تھا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ دو مختلف رویے آ گئے نا جی۔ جی جی، اب جس نے عطا کیا، تقوی اختیار کیا، حق کو قبول کیا، تصدیق کی، اس کے لیے جنت کے راستے آسان، خدا کا قرب آسان وغیرہ، اور جس نے جھٹلایا، بخل کیا اور حق کو جھٹلایا، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے جناب والا جہنم کا راستہ آسان۔ یہ دو رویے تھے نا جی۔ جی جی، ہماری پچھلی ساری گفتگو میں یہی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اب میں نے ان کو سندن حدیث پڑھ کے سنائی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کون ہے اس کے راوی؟ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح صحیح، وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کا مصداق قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، حق کو جھٹلایا، یہ شاہ صاحب کے نانا جی ابو سفیان بن حرب، نانے ال نہیں آیا شاہ، چونکہ ستن لاندھی سے، صحیح ہے، جی، ٹھیک ہے نا جی۔ بھائی اپنا نانا بچا بھائی، ابن عباس سے ایک کہہ رہے ہیں ہاں، شاہ صاحب غیرت نام بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بچاؤ اپنے نانا کو۔ یہ نسن ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی دا نانا جڑا ہے
اور ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ اب ابن عباس ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, حدیث صحیح ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਖੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। تو جناب نے فرمایا حسب ضرورت لے لیا صحیح ہے۔ تو شاہ نو اپنا ریکارڈ بھی یاد ہے، ہاں اس پاس نہیں آندا شاہ کا نہ کدی آئے گا، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کسی فورم پر کہا تھا کہ بنو امیہ یہ جو ہے نا معاویہ ہے یا ابو سفیان ہے یا یزید ہے، یہ اپنے یہ مولوی جو ہیں ان کے یہ جو بانجے ہیں یا یہ نواسے ہیں، یہ بتائیں کتنا مال انہوں نے اسلام کو دیا تھا، ایک دمبڑی ثابت کر ہاں صحیح ہے۔ مال کھایا ضرور ہے اسلام کا، دیا کچھ نہیں۔ دیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب آپ کے نانا جی جو ہیں اب گرفتار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح۔ اور یہ میں نے نہیں کیے، حضرت ابن عباس نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ پھر شاہ صاحب کو میں نے تفسیر قرطبی دکھائی تھی، جی جی، اس میں بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی تھیں، یہ میرے انڈر لائن لگے ہوئے ہیں۔ ویسے جنب الاتقا یعنی ابدہ دا، تعارض آ گیا۔ اگر من ہاں خصوص ہے تو اس خصوص کو تو قرطبی توڑ رہا ہے۔ ہاں صحیح صحیح، اچھا میں یہاں آپ ان کے من کی بات ذرا کر جاؤں، چلے صحیح ہے، پھر قرطبی کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے ایک بڑی جھلی ماری ہے صحیح، اور اپنی جہالت پر خود شہادت دی ہے کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی من ہیں اس میں آئے ہیں نا بطور قاعدہ آئے ہیں اور عموم کے لیے آئے ہیں، اور من کی اصل وضع ہی عموم کے لیے ہے، تفید العموم۔ اب یہ میرے سامنے اصول فقہ کی یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، الوجیز ہے اور یہ ساری کتابیں اصول فقہ کی ہیں۔ میں نے کوئی آج 150 کتاب دیکھی ہے صحیح، جو شاہ صاحب کے نقشہ خیال میں بھی نہیں، وہ درسی کتابوں میں گھومتے گھامتے ہیں۔ کبھی میں ان کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ یہ مولویوں کی دسترس میں ہیں، صحیح ہے۔ ادروائز الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جو انہوں نے کبھی اس چیز کا خواب ہی نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ بلا کہ لفظ خاص اور لفظ عام کی وضع کس کے لیے ہوئی ہے؟ صحیح ہے۔ اب یہ انہوں نے تعریف کی، چلو یہ سب سے چھوٹی کتاب ہے الوجیز، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاص کیا ہوتا ہے اور عام کیا ہوتا ہے۔ وہ خاص کی اصطلاحی تفصیل یہ کرتے ہوئے کل لفظ وضع لمعنى واحد علی الانفراد، خاص وہ ہے جو صرف ایک معنی پر دلالت کرے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا اور علی الانفراد کرے، صحیح ہے۔ اور عام وہ ہے جو علی الاجتمال کرے، اس کے معنی کثیر ہو، ہر معنی کے لیے وہ جی جی، وہ پورا پورا اس پر مطلب دلالت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور عام بھی آ گیا یہاں، الوجیز ہے لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له بوضع واحد دفعۃ واحدۃ، یہ باریک فرق ہے جو شاہ صاحب کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ صحیح، یک لخ دفعتاً، اپنے ہر معنی پر جتنے اس کے معنی کے افراد ہیں عام کے اندر جتنے بھی، ان پر بیک لخت ان پر دلالت کرے۔ اگر آپ نے لفظ مسلمون پڑھا ہے تو تمام وہ لوگ جو اسلام سے وابستہ ہیں وہ اس کے معنی کے افراد ہیں۔ صحیح ہے۔ لفظ کل بولا ہے اور جو اس کا مدلول ہے وہ اس کے افراد ہیں۔ جمی بولا ہے تو عام کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، جی جی، اور مانن جو عام کے طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ وہ ما ہے اور من ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شاہ صاحب جہالتوں کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں شیطان کو بھی انسی آ رہی ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ اس کو یہ بھی ظالم کو نہیں پتا کہ لفظ کی وضع الگ ہے اور استعمال الگ ہے۔ ہاں واہ 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 واہ، صحیح ہے، بالکل۔ یہ استعمال کو وضع میں لے آیا ہے، بے وقوف ہے نا۔ جی جی، بھائی اس کی وضع پر جو ہے مجھے یہ چیلنج کرتا ہے فقیر کہ لفظ من کی وضع بطور خصوص بیان کر دے، کسی بھی استقرائی ضابطے سے اس کے پیچھے دلیل دے دے، ہاں اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا نہ ہے۔ استعمال کا اپنا بڑا اعتبار ہے۔ صحیح ہے۔ اگر لفظ من جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، مفید عموم ہے، وضع اس کے لیے ہے، اگر اس عموم میں کوئی تعذر پیدا ہو رہا ہے
تو تعذر الگ چیز ہے، صحیح ہے۔ استعمال کے اعتبار سے ہے، ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا یعنی معنی موضوع لہو کے لیے استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے، ہوں، اور کسی معنوی مناسبت کی بنیاد پر وہ غیر موضوع لہو کے لیے استعمال ہو تو وہ مجاز ہے، صحیح ہے، صحیح ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو استعمال کے اعتبارات ہیں۔ جی جی، اب انہوں نے کہا کہ یہ خاص کے لیے بے وجہ ہے، قرآن کریم سے وہ آیات لے آئے ٹھیک ہے، ہیں۔ شاگرد پاگل ہو گیا ہے، صحیح ہے، بھجتے کیا یہ نستے کیا یہ نا جی، تے پاگل بھی ہو گیا ہے، انہوں سمجھ بھی نہیں آتی بھی میں کیا کہتے اگو کی آکھنا۔ اچھا، وہ یہ سورہ ملک کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کا پیش کرتے ہیں جناب والا۔ یہ سورہ ملک ہے، وہ یہاں سے انہوں نے استدلال کیا اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ یہاں لفظ ایک فرد کے لیے ہے، من یہاں سے استدلال کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اتقا کے معنی میں لے آئے، من کا جو ہے نا نہیں، من کے عموم میں لے آئے۔ اب اس بے وقوف شاہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ کی دلالت کے مبانات کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا، اور ان پر دلائل کیا ہے۔ خدائے ذوالجلال کا نہ کوئی مد مقابل، نہ کوئی دوسرا فرد، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، وہ ممتنع بذات ہے، کائنات کی کوئی حقیقت اس کا فرد نہیں بن سکتی، صحیح ہے، وہ کل جز کے تصورات سے بھی پاک۔ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، بے شک، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا اعزاز ہے۔ اب اس کی ذات کو بیان کرنے والا حرف جو ہے وہ ذات ابوبکر صدیق کو بیان کر رہا ہے، وہ یعنی اس سے وہ خصوص کا معنی لے رہے ہیں، صحیح ہے، تو کیا ابوبکر کی بھی وہی شان ہے جو اللہ کی ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ، ٹھیک ہے، ان کا بھی کوئی شریک نہیں، ان کا بھی وہی، صحیح ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں لفظ من جو ہے بطور تکریم آیا ہے، جس طرح نحن نزلنا الذکر، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، صحیح ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر بطور تعظیم اور عظمت کی عظمت میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح ہے، اگر شاہ صاحب کی یہ بات مان لی جائے تو پورا قرآن معطل ہو جائے اس لفظ من کی اچھا، ایک جہالت اس کو یہ بھی نہیں سمجھ، وہ کہتا ہے کہ جناب والا شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا گزارش یہ ہے کہ لفظ من وضع ہوا ہے خاص کے لیے، صحیح ہے، یہ اس جہالت پر تو جہالت کو بھی شرمندگی آ رہی ہے، صحیح، لفظ کی وضع من کے لیے ہے ہی نہیں، ہاں، صحیح صحیح، کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے صحیح، لیکن وضع نہیں ہے، وضع عموم کے لیے ہے۔ اچھا اچھا، جی ہاں، یہ قاعدہ ہے، صحیح، یہ آپ کے ساتھ پاس سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا۔ صحیح صحیح، اچھا، اب ایک تو وضع ہوگی اس کی عموم کے لیے، شاہ صاحب یعنی میرے مطابق یا جو میں نے نقطہ نظر پیش کیا، اور شاہ صاحب کی جو یاوا گوئی ہے ایک وضع اس کے لیے، صحیح ہے، دو وضع ہو گئی۔ جی جی، اب ایک لفظ الگ الگ معنی کے لیے دو مرتبہ وضع ہو تو وہ عام نہیں ہوتا، وہ مشترک ہوتا ہے، جی جی، بالکل، جی جی، ہر معنی کے لیے اس کی الگ وضع ہے، جی جی، جو ایک ہی معنی کے لیے، معنی کے افراد کے لیے ایک ہی وضع ہے وہ عموم ہے، جی جی، مشترک وہ ہے جس کے کئی معنی ہو اور ہر معنی کے لیے وہ الگ وضع ہو، مثلا عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں، مشترک ہے یہ، مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے آگے مول ہے۔ جی جی، بالکل، تو شاہ صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کے لیے یہ وضع مان کر قرآن کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحیح صحیح، اللہ اللہ، اب معنی یہ بنائیں گے شاہ صاحب کہ من فی السماوات، من فی السما، ہاں، تو اب اس معنی میں اگر اس کی وجہ اس لیے مان لی جائے تو پہلی وجہ ختم، جی جی، جب پہلی وجہ ختم تو اس وجہ کے متعلق جتنی بھی قواعد ہیں قرآن کے وہ سارے ضائع، صرف اگر خصوص کے لیے آتا تو، جی جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شاہ صاحب کو علم پڑھنا چاہیے، وہ مجھے بتانا دیتے ہیں کہ کسی کامل استاد سے پڑھیں، صحیح ہے، اللہ کے بندے ہمیں جن لوگوں نے پڑھایا ہے شفقت فرمائی ہے وہ کامل ہی تھے، آپ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، میں تو آپ کے اساتذہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہتا
کہ وہ کامل تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ کی جو ہے نا یاوہ گوئی یہ آپ کے گلے کا خود پھندا بن رہی ہے۔ اور میں علماء اہل سنت بریلوی کی جو مقتدر شخصیات ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کو یا تو علم دیں، صحیح، یا ان کی جہالتوں کو روک دیں، یہ آپ کا بھی انگ جو ہے ننگا کر رہے ہیں صحیح، کہ بریلوی علماء ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیے نہیں جی، یہ آیا اب کلام الہی کا اسلوب، یہ کیا پتہ شاہ صاحب کو، اب اس پر تو بات آتی تو ہم بات کرتے جی جی، کہ ہم علم معنی میں کلام الہی کی تشریح کریں یا دیگر علوم جو ہیں۔ جی جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص کے لیے وضع ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، صحیح، تو وضع ایک مرتبہ ہوتی ہے اسی معنی میں، ہاں دوسری مرتبہ وضع ہو تو اشتراک پیدا ہو جاتا ہے وضع میں، ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صحیح، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر جتنی حقیقتیں ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ تو اگر خاص کے لیے ہے تو ایک فرد ہوا، واہ 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 واہ، من ہاں کوئی ذرہ خاک جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، باقی کی چھٹی۔ واہ تو شاہ صاحب قرآن کی تحریف سے توبہ کریں، واہ، آپ تو یہودیوں سے بھی آگے گزر گئے ہیں اپنے غصے میں، یہ کام تو یہودیوں کا ہے۔ صحیح، آئیے آگے آتے ہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، یہاں بھی لفظ من آیا۔ اب یہاں دلالت کیا بدلی، منکم من، صحیح، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے تحریف کا ارتکاب کیا، یہ توبہ کریں ورنہ اس پر حکم لگاؤں گا، صحیح، اس کی فحش گوئی پر۔ پھر آگے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بجلی کس کس پر گرتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام قرآن پاک کے معنی اور وہ احکام معطل ہو گئے شاہ صاحب کی اس جعلی گفتگو پر۔ شاہ صاحب توبہ کرو، جعل ساز، خدا سے بھی جعل سازی کرتے ہو۔ آگے جناب انہوں نے بڑی چلاکی کی، چالاک ہے نا جی، کلیبرنسی ہے، لوگوں کو پھدو بناتے ہیں۔ جی جی، بریلویوں کو بناؤ پھدو، الحمدللہ، ہم آپ جیسوں کو پھدو بناتے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں۔ اب آئیے انہوں نے کہا جی اللہ دی جو ہے یہ صفت ہے، اچھا ہاں جی جی، صفت کے طور پر استعمال ہوگا، جی بالکل ٹھیک ہے، مانے گئے۔ اور صفت میں عموم نہیں ہوتا جی، وہ خود مخصوص کر دیتی ہے مطلب اپنے موصوف کو، جی جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب شاہ صاحب آپ نے جو صفت بیان فرمائی ہے یہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ٹھیک ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، الَّذِي کو صفت بنایا ہے پچھلے جملے کی، تو سبحان اللہ ہم کون سا انکار کرتے ہیں؟ بالکل، ہم نے آج تک پوری گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتقائیت کا انکار نہیں کیا۔ بالکل بالکل، انکار کرتا ہے نصوص کا تو شاہ کرتا ہے، میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، سمجھا گی نا، انفرادیت نہیں۔ اگر اس اللہ جی کو مانتے ہو تو اسی نص میں اللہ جی ایک اور بھی ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے نا، پیچھے آئے گا جی لا یصلاح الا الاشقى الذی کذب وتولی، یہ بھی تو اس کی صفت ہے۔ تو ساری جہنم میں آپ کا نانا ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح ہے، ابو سفیان بن حرب جائے گا، قاعدہ ہے شاہ صاحب کے مطابق، ہاں خاص ہے یہ، یہ خاص ہے، صحیح ہے، صفت جو ہے۔ ہاں ہاں بالکل، اور پیچھے مفسرین نے کہا ہے، ادھر ابن عباس کے قول سے کہا ہے، سیوطی کا اپنے عبارت سیوطی کی عبارت میں میں نے پڑھ کے سکھائی ہے، آپ کے نانا نہیں جائیں گے، یا امیہ بن خلف اللہ جی کا مصداق ہے، صحیح، جیسا مفسرین نے بیان کیا ہے، جی جی، اور کوئی نہیں جائے گا۔ صحیح، الذی کذب وتولی، اس صفت کے ساتھ آگے طرز اپنے یعنی سباق کلام میں یہ بات بیان کر دی، جس نے بھی جھٹلایا اور منہ پھیرا وہ اس آگ میں جلے گا۔ اچھا اب شاہ صاحب کو عموم کو خاص کرنے کا بڑا شوق ہے، ہاں صحیح ہے، آپ کی جہالت پر شاہ صاحب جہالت بھی رو رہی ہے۔ صحیح ہے، میں علامہ
علامہ طلحہ صاحب کو کیا بتاؤں، ڈاکٹر چشتی کو کیا بتاؤں، آپ بھی محققین ہیں۔ اب شاہ صاحب کہ اس جو ذہنی تراش خراش ہے، اس پر ہنسی آتی ہے، ہنسی کو بھی ہنسی آتی ہے۔ دیکھیے قرآن کا نظم نسق کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، الذی کذب وتولی۔ چلیں آپ کے قاعدے کے مطابق یہ خاص ہو گیا ایک شخص کے ساتھ، باقی جتنے لوگوں نے بھی قرآن کو جھٹلایا ہے یا جھٹلائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صحیح صحیح صحیح۔ شاہ جی جعلی باتاں نہ کرو، جعلی شاہ تے تسی ہو ہی ہو، ہاں ہندا دے دو ترے ہو کے تے جا جفا پاندے اتھے جناب والا مائی ختیجہ دے دو ترے ہون دے، صحیح تو ہے۔ خدا دا خوف کرو کچھ، ہاں جی۔ باقی سب لوگ جو ہے یہاں اگر اس خصوص کو مان لیا جائے جو شاہ صاحب نے جعلی طور پر طریقے سے تراشا ہے، تو اس تراش خراش میں اگر یہ بات مان لی جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ اتقا صرف ابو بکر صدیق ہیں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کا انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور شاہ صاحب اتنا جاہل آدمی ہے، شرم سے تو ویسے ہی آ رہی ہے نا۔ دیکھو اب نظم نس یہ کہہ رہا ہے، شاہ صاحب کی جہالت پر نظم نس بھی جو ہے وہ اپنا موقف دے رہا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اب شاہ کو چاہیے کہ اگر الذی سیجنبھا کو اس کا مخصص مانتے ہیں تو دلیل دیں۔ واہ، ماں مخاطب کی ضمیر عموم ہے، صحیح صحیح، پچھلے عمومات کو جی جی بالکل سامنے رکھ کر ملوذ رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ پوری انسانیت، لا یصلی الی الاشقیٰ، کوئی نہیں جائے گا۔ تو اگر یہی الذی جی جی کہ صفت کی تصور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بکرا کوئی نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ کے نانا جی ہیں اور کوئی نہیں ہے، صحیح صحیح، تو ٹھیک ہے آپ کی موج۔ اب اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ الاتقا کا کل نتیجہ جہنم سے بچنا ہے، اہل بیت سے افضل ہونا نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ قرآن کی نظم نسق کا فیصلہ ہے۔ صحیح صحیح، تو ہم اس خصوص سے نہیں بھاگتے، آئے لے آئیں خصوص۔ ہم تو مانتے ہیں۔ تو یہاں اتنی تگ و دو جو ہوئی، جو مال دیا، نستاس غلام دیا 10,000، تو اس سے جہنم سے بچائے گئے ہیں۔ یہ نظم نس کا نسل تصور ہے قرآن پاک میں، اس نس کو توڑ رہے ہیں آپ جہالت کے حوالے سے۔ نظم نس کا حیا کر لو، قرآن کا حیا کر لو، ماں کا نہیں آتا تو، صحیح ہے، نانی کا نہیں حیا آتا تو قرآن کا ہی کر لے شاہ یار، کوئی بات تے بندے تے پترانی کر۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو اب جب کل نتیجہ اس کا یہ ہے، یہاں افضلیت اور مفضولیت مفاضلے کا تصور دینا تحریف قرآن ہے، یہاں مقابلہ ہے، مفاضلہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہاں مقابلہ ہے، مفاضلہ نہیں ہے، لہذا دو مد مقابل نظریے رویے آئے اور دونوں کے نتائج حسب حال بیان کر دیے گئے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا اور پیچھے شاہ صاحب کو سارے قرآن کی سیر کراؤں گا۔ پہلے تو ہم اس آیت پر ہم سال لگاتے تھے نا جی جی، اب اس میں سے مزید 6 مہینے اضافہ ہو گئے، ہم 6 مہینے صرف لفظ من پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ صحیح ہے، ہاں ایک اور ماننا آ گیا۔ ایک اور دیکھیے قرآن کہتا ہے اس سے پہلی صورت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلاها واللیل اذا جغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ٹھیک ہے، ونفس وما سواها دی تفسیر کیا آئی، فألهمها ایک نفس میں، قد افلح من زکاها، کوئی ایک ہی ہے، کوئی ایک ہی ہے، باقی سارے دوسری طرف۔ صحیح ہے، وقد خواب من دساها، ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ واہ 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 واہ، توبہ کر شاہ، کافر ہو جائے گا، اوئے ہوئے ہوئے، حیا کر، پچھو نے کو نہیں پڑھیا ہونا۔ واہ کیا بات ہے، ہیں؟ صحیح، قرآن کا حیا کر۔ اوئے ہوئے ہوئے، کہاں کہاں تک آپ کو جناب سیر کراؤں، ان سعیکم لشتی، اس میں کون سا خصوص ہے، فانذرتکم نارا تلظی، اس میں کون سا خصوص، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لا یصلاھا الا الاشقی، نارا تلظی، جی جی یہ مرجع ہے نا اس کا، جی جی، آگے عطف ڈال کے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا، اشکا، ٹھیک ہاں ہے، اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم ہی ایک مرکز تھا، ایک کو بچا لیا گیا اور ایک کو داخل کر دیا گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔
اب جہنم سے بچنا اور ہے، اہل بیت سے افضل ہونا اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو شاہ جی تھوڑا ڈرامہ بھی ننگا ہو گیا تو شخصیت تے ویسے ہی ننگی ہے۔ صحیح ہے۔ سارے جہان میں پتہ ہے کی چبلا مار دیو تے کی کھچا مار دیو، تو نہ کی بندہ گل کرے۔ تسی ہن اے سال بعد تسی تشریف لیا کے اپنا تشریف لیان دا انڈیا دیتا ہے، بسم اللہ، ویلکم ویلکم ویلکم، 100 بسم اللہ جی آؤ جی، تانوں ڈھولا نال لے کے آواں گے، توتیاں نگارے نال لے کے آواں گے، ہار پا کے آواں گے، آمن والے بنو، آون والے بنو، یہ تہاڈا گھر ہے، تانوں عزت دیاں گے۔ نہیں وہ گل کرے دن لیٹر پیڈ تے لکھ کے گلو۔ او یار گل سنو، یہ کوئی نکاح کرنا ہے یا کوئی زمین نہ لوامنی ہے؟ اللہ صحیح ہے، دعوت تامہ بھیجو۔ دعوت راہ میں انہیں ہی ہوندے نے، صحیح ہے، وربلی یقین نہیں ہے زبانی۔ سانو نہ دعوت کدی نہیں دیتی، سان تو روک دیتا بھی گندے پیر نے تیرے، ہاں چلو اس سے بھی نہیں آئے، اس تے بھی نہیں جواب ہی نہیں دیتا۔ اے میں ڈرامے بادشاہ نہیں اپنے بریلویاں تو صحیح کر او رہے ہیں۔ بریلویاں نو پھدو لایا ہے، کوڑیاں کماندا جناب والا، بریلوی ہے کراچی دے بے وقوف، جی جی، ٹھیک ہے نا، او لگے نے جناب والا، واہ، او جی جڑا جتنا بے وقوف ہے وہ اتنا بڑا بلند ہے۔ ہاں شاہ جی علم پڑھو باقاعدہ۔ اب اس پر ہم کئی معارضات دے سکتے ہیں، اس من پر الحمدللہ ہم 6 مہینے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کو تیار رہنا چاہیے، یہ من میں عموم خوش پیدا کریں۔ صحیح، دیکھیے نا جی قدرت کی دیکھیے محل کلام الہی ہے نا، محل کلام کوئی بھی کلام اگر ہم اس کے محل میں تعذر ہے، وہ محل جو موضوع لہو ہے، تو پھر مانوی مناسبت کی بنیاد پر غیر محل میں بھی صحیح ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شاہ صاحب وضع لفظ کی اور ہے، استعمال اور ہے، یہ آپ کو باریک فرق یاد رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں آج تک اتنا ہی ان کی طبیعت کے لیے کافی ہے، تو اگر انشاءاللہ اس من پر ہم چلیں گے۔ چلیں، لفظ چونکہ انہوں نے خصوص کا دعویٰ کیا ہے، اب اس دعوے پر ہم ان سے دلائل تلاش کریں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اسی قرآن سے جس سے ہم نے دیے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح، تو شاہ صاحب آپ کی ویسے چھٹی ہوگی، اصلاً آپ نے فرار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی جی، صحیح صحیح، چلیں، شاہ صاحب نے باضابطہ اعلان کیا کہ ہم سوشل میڈیا پر نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم یہاں سوشل میڈیا پر بھی بیٹھے ہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہیں، آؤ، آؤ بسم اللہ، آپ کی شریعت ننگی کر دی ہے فقیر نے۔ جالی شاہ صاحب چلیں، بہت شکریہ۔ معذرت، یہ جو میں نے سخت کلامی کی ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے، دیکھیے یہ افسوس شاہ صاحب کو وہم ہوا، شاہ صاحب کو اس بات پر وہم ہوا کہ یہاں عموم کا معنی نہیں، یہ ابن کثیر ہے، میں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا نہیں، اور شاہ صاحب ڈرامے باز ہے نا چونکہ، جی جی، اس میں یہ میں نے کہا تھا شاہ صاحب سے کہ آپ کا ڈرامہ یہ ننگا ہو گیا ہے، یہ دیکھو وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، حوالہ میں نے ابن کثیر کا دیا، انہوں نے ادھر جی جی، اور وہ اس سے متعلق ہی نہیں، وہ نہ آپ کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے توڑ دیے نا قاعدے شاہ صاحب کے، بالکل، منہ بھی توڑ دیا اور قاعدے بھی توڑ دیا الحمدللہ۔ اب شاہ صاحب میں غیرت نام کی کوئی شے ہے تو چھپ جائیں گے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اوصاف ہیں، وَلَكِنَّهُ مُقَدَّمُ الْأُمَّةِ وَسَابِقُهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَسَائِرِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَقِيًّا كَرِيمًا جَوَّادًا بَذَّالًا لِأَمْوَالِهِ فِي طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من درهم ودينار بذله ابتغاء وجه الله ولم يكن لأحد من الناس عنده منه يحتاج إليه أن يكافئه ولكن كان فضله وإحسانه ولا غيره۔ تو یہ گفتگو ہے کہ یہ ایک وصف ہے جو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اب شاہ صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 10,000 چلو اہل بیت کے تو یہ مخالف ہیں، یہ 100% بات ہو گئی، جی جی، اور نہ ہی یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق یہ خود اموی ہیں، تعلق بھی اموی ہی دین سے ہے، نبوی دین سے نہ تعلق ہے نہ نسبت ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے، میں فاطمہ کا لال ہوں، فاطمہ ایڈی سستی ہے، تیرے بر کے جھوٹاں جم دی پئی ہے، واہ 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 واہ، اور شاہ کو حیا کر، فاطمہ حسین پیدا کیتا ہے، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، تیرے بر کے بے وقار لوگ پیدا کیتے ہیں۔ واہ واہ، ہاں اچھا، تو ان کے پاس اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ چلو ہم بنو امیہ کو لے آتے ہیں، حضرت عثمان غنی اموی تھے، چلیں شیخین علیہم الرضوان کمال اور حضرت عثمان کمال جمع کریں، واہ، ترازو کر لیں، صحیح ہے، وہ بھی تو اللہ کی راہ میں گیا ہے نا۔ ہاں بالکل،
تو یہ حضرت عثمان کا مال اموی ہو کر بھی نہیں مانیں گے. یہ ان کی مت ماری ہوئی ہے. نانیہ تو بھی گیا. نہیں تو بھی. چلے بہت شکریہ.